السلام علیکم، جواد حفیظ، اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ، موٹیویشنل اسپیکر، سکسیس کوچ، ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ سر، آج میرا جو بیسیکلی ٹاپک ہے وہ ہے فیتھ، یقین، ٹھیک ہے نا، امید، ہوپ اور یقین۔ امید پر دنیا قائم ہے ہم کہتے ہیں، اور یقین جو ہے فیئر کو ایک ہی چیز دنیا میں شکست دے سکتی ہے اور وہ ہوتی ہے فیتھ، انسان کا خدا پر فیتھ، خدا پر یقین۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اللہ پر اپنا یقین جو ہے وہ اس ٹائم پہ بڑھائیں، اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے، خداوند کریم سے رابطہ کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک جو ہے اس کو ترجمے سے پڑھیں، جس کی اردو اچھی ہے وہ اردو میں پڑھے، جس کی انگریزی اچھی ہے وہ انگریزی میں پڑھے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر پرابلمس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ۔ عربک میں تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ عربک آتی نہیں ہے تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اصل میسیج کیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ ترجمے سے پڑھیں، اور ترجمے سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند کریم آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے دوران اپنا خدا سے رابطہ مضبوط کریں۔ دیکھیں، نبی، پیغمبر، یہ سب لوگ آئسولیشن میں جاتے تھے، اور آئسولیشن میں جا کے اللہ تعالیٰ سے ان کا اسی طرح رابطہ ہوتا تھا۔ تو آپ بھی قرآن پاک کے لیے 1 گھنٹہ دن میں نکال سکتے ہیں۔ 12-14 گھنٹے آپ جاگتے ہیں تو 1 گھنٹہ آپ وقف کر لیں ان دنوں میں، جس میں آپ قرآن پاک کی بڑے غور سے ایک کمرے میں خاموش بیٹھ کے آپ اس کی تلاوت کریں، اردو یا انگریزی ترجمے کے ساتھ۔ بلکہ میں تو اردو میں بھی پڑھ لیتا ہوں آیتوں کو، اور انگریزی میں بھی پڑھ لیتا ہوں، کہ مطلب زیادہ کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے دونوں طرف سے۔ کوئی لفظ ہوتے ہیں بعض دفعہ اتنی گرپ نہیں ہوتی، ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں، آج کل تو گوگل میں دیکھنا بہت آسان ہے۔ تو اللہ کا میسیج آپ اپنے دلوں میں بٹھائیں، پھر اس سے آپ میں خدا کا یقین پیدا ہوگا۔ جب آپ میں خدا کا یقین پیدا ہوگا تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ فائٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک میسیج ہے، ایک کتاب میں نے بڑی مشہور کتاب ہے، وہ بھی روحانی معاملات پہ تھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آئی ایم ناٹ الون، میں اکیلا نہیں ہوں، گاڈ از آلویز ود می، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جب یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ نے جو کرنا ہے میرے لیے اچھا کرنا ہے، جو میرے لیے بہتر ہے وہی میرا رب میرے لیے کرے گا نا۔ حضرت علی کے بارے میں ان کا بھی قول ہے، تو کسی نے پوچھا کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو وہ بندے نے پوچھا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں زیادہ خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرے اللہ نے میرے لیے جو بہتر ہے، پہلے میری دعا قبول ہونے کی صورت میں مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی تھی، میں وہ مانگ رہا تھا، لیکن میرے اللہ نے جو چیز میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے اس سے کوئی زیادہ بہتر چیز رکھی ہوئی ہوگی۔ آپ کی زندگی میں تو پتہ نہیں، میں جب مڑ کر اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو بے شمار چیزیں میں بڑی ڈیسپریٹلی میں ان کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا، اور وہ 1-2 چیزیں کچھ نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے 99.99% تو میں نے جو مانگا مجھے اللہ نے عطا کر دیا۔ لیکن جب میں نے بعد میں مڑ کے دیکھا تو میں شکر کیا باقی زندگی کے وہ ایونٹ ایسے نہیں ہوا۔ تو خدا کے اوپر یقین جو ہے نا، وہ ہمیں بڑی سے بڑی جنگ جیتنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ کرونے شرونے تو بڑی وہ چھوٹی سی چیز ہیں، یہ تو کوئی آگے اس ذات کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو وہ یعنی بات ہے کہ دوسروں کو یہ مت بتاؤ کہ طوفان کتنا بڑا ہے، لوگوں کو یہ مت بتاؤ کہ پرابلم کتنی بڑی ہے، لہر کتنی بڑی آئی ہے، کتنا بڑا سونامی آیا ہے۔ لہروں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے، اور جتنا آپ کا یقین ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس سے آپ کو ذہنی سکون بھی ہوگا، اس سے آپ خوش بھی رہیں گے۔ اور اللہ نے ہمیشہ انسان کو عقل اور سمجھ کا میسیج دیا ہے۔ قطعاً میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے مارتے ہوئے کسی جتھے میں چلے جائیں یا کسی اجتماع کے اندر چلے جائیں اور لوگوں سے ہاتھ ملانے شروع کر دیں اور لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا رگڑ کے کسی شاپنگ سینٹر میں جا گھسیں۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو عہد میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس پر کئی احادیث لوگوں نے بتا چکے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر فالو کرنا، اپنی زندگی کو بچانا اٹ سیلف جہاد ہے۔ تو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یقین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیر ذمہ دارانہ کام شروع کر دیں، یعنی چھت سے چھلانگ مار دیں کہ میرا اللہ پہ یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں کہا کہ چھت سے چھلانگ مارو، اللہ نے کہا اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کرو، اور پھر اگر تم گر گئے اور تمہاری زندگی میں نے رکھی ہوئی تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ۔ سو میرا آج کا جو میسیج ہے وہ ہے فیتھ کے اوپر، کہ آپ فیتھ جو ہے نا اپنا اس کو مضبوط کریں، خدا پر یقین، اور وہ صرف قرآن اور نماز۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز آپ کو طاقت دے سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔
تو آپ نماز پڑھیں باقاعدگی سے، نفل پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھیں، لیکن میں پھر اپنی بات پہ آؤں گا کہ قرآن کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی قرآن ہے. حضرت موسیٰ کے معجزے تھے، حضرت عیسیٰ کے معجزے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ سب سے بڑا ہے وہ قرآن ہے. تو اس کو ہم لوگ مسلمانوں نے اس کو پڑھتے تو ہیں عربک میں، لیکن اس کو ہم لوکل لینگویج میں یا انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر مسائل ہیں اور ہمارے کانسیپٹس غلط ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو پوری ایمانداری سے رجوع کریں، اور آپ اگر کوشش کریں اور 1 گھنٹہ روز نکالیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بار کیا 2-3 بار یہ 12-14 دن کے لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے قرآن پاک کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھ بھی لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی فیملیوں پر رحمت کرے. ویڈیو پسند آئے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.